اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. بات چل رہی تھی کہ محققین معاصر موجودہ زمانے کے جو محققین ہیں، جو مؤلفین ہیں، انہوں نے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں کیا لکھا ہے. بڑے بڑے تاریخ نویسوں کے تو آپ نے دیکھ لیے کہ کیا لکھا ہے، کس طریقے سے تبری کے بعد سے بڑے بڑے مورخین نے اپنی کتابوں میں عبداللہ ابن سبا کے لیے کیا لکھا ہے. ٹھیک، موجودہ دور کے جو محققین ہیں ان کا کیا نظریہ ہے، انہوں نے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں کیا لکھا ہے. بات چل رہی تھی ڈاکٹر طٰہٰ حسین مصری کی کہ انہوں نے کیا لکھا ہے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں. تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے خلیفہ سوم عثمان کی خدمت میں دوسروں کی شکایتیں لکھ کر بھیجی. تو خلیفہ سوم نے باقاعدہ ایکشن لیا، ان شکایتوں کی طرف توجہ دی اور جن کے بارے میں شکایتیں درج کی گئی تھی، لکھی گئی تھی، ان کو تنبیہ کی، انہیں سزا دی. ٹھیک، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن سبا اس کی کسی نے شکایت کیوں نہیں کی. جیسے محمد ابن ابی بکر یا محمد ابن ابو حذیفہ کے لڑکے عمار یاسر، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کی شکایتیں درج کی گئیں عثمان کے پاس. تو عثمان نے باقاعدہ ان لوگوں کو، اسی میں ایک نام بڑھا دیں، جناب ابو ذر غفاری. ٹھیک ہے، تو ان کی شکایتیں، جن کی شکایتیں کی گئی، عثمان نے انہیں سزا دی. ایک یہودی شخص مسلمانوں کے عقائد برباد کر رہا ہے، مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کے خلاف نئے نئے عقائد، نئے نئے نظریات بیان کر کے گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ایجاد کرنا چاہ رہا ہے. اس کی لوگوں نے شکایت کیوں نہیں کی؟ چھوٹی چھوٹی شکایتوں پر رد عمل ظاہر کرنے والے، سزا دینے والے. ٹھیک، یہ اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی خطا کر رہا ہے. میرے خیال سے جن لوگوں کو عثمان نے سزائیں دی ہیں، ان کا جرم، ان کی خطا عبداللہ ابن سبا کے جرم و خطا سے بڑا نہیں تھا. تو چھوٹے چھوٹے مجرموں کو تو سزا دی گئی، یہ بڑے مجرم کو کیوں آزاد چھوڑا گیا؟ اس کی نہ کسی نے شکایت کی اور نہیں خلیفہ مرحوم نے سزا دی، ہے کہ نہیں؟ یہ ایک طرف. دوسری طرف جن لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ قتل عثمان کے لیے جس نے تحریک چلائی اور لوگوں کو آمادہ کیا، وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا. قتل عثمان کے واقعے میں سب سے زیادہ نام، سب سے سر فہرست نام کس کا لیا جاتا ہے؟ عبداللہ ابن سبا. لیکن وہی عثمان جب قتل ہو جاتا ہے اور جب جنگ جمل ہوتی ہے، طلحہ اور زبیر اور عائشہ جب مقابلے میں اترتے ہیں امیر المومنین کے، تو وہاں عبداللہ ابن سبا کا نام ایک دم فہرست سے حذف ہو جاتا ہے. سرغنہ تو وہ تھا، جنگ تو اس کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. جو قاتل ہے بتایا گیا ہے، جس کو تحریک کا سرغنہ بتایا گیا، جسے مورخین نے یہ کہہ کر تعارف کرایا کہ اگر اس شخص نے لوگوں کو نہیں اکسایا ہوتا، قتل عثمان کے لیے اگر اس نے تحریک نہ چلائی ہوتی، لوگوں کو اگر اس نے عثمان کے قتل پہ نہ ابھارا ہوتا، تو عثمان قتل نہ ہوتے.
جس کے فریب کی وجہ سے، جس کی شورش کی وجہ سے، جس کی تحریک کی وجہ سے خلیفہ سوم قتل ہوئے، قتل کے بعد اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے۔ قتل سے پہلے جہاں دیکھو وہی دکھائی دے رہا ہے، اسی کا نام ہر کوئی لے رہا ہے۔ اور جب خلیفہ قتل ہو جاتے ہیں اور قتل خلیفہ کو بہانہ بنا کر کے جب جنگ مسلمانوں کے درمیان چھڑ جاتی ہے، طلحہ اور زبیر اور عائشہ علی کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، تو عبداللہ ابن سبا گویا کوئی شخص ہی نہیں، اس کا کہیں نام ہی نہیں۔ کیوں بھائی؟ ایسا تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہے کہ جو اصل مجرم ہو، جو اصل خطا کار ہو، قتل سے پہلے بار بار ہر جگہ اس کا نام لیا جائے، جرم سے پہلے جگہ جگہ اس کا نام لیا جائے، اور جرم کے بعد اس کا کہیں نام ہی نہ دکھائی۔ ایسا دیکھا آپ نے کہیں؟ یہ بھی ایک تعجب کی بات، حیرت کی بات ہے۔ چلیں یہاں تک ابھی فی الحال دیکھ لیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو انہوں نے لکھی ہیں یہ قابل غور ہے۔ کہہ رہے کہ کسی کی برائے عثمان نامے میں فرستد، وہ شخص جو عثمان کے لیے خط لکھتا ہے، وہ دستور تنبیہ پسر ابو بکر و پسر ابو حذیفہ عمارہ طلب می کند، اور جو ابو بکر کے بیٹے، ابو حذیفہ کے بیٹے اور عمار یاسر کو تنبیہ کرنے، یعنی انہیں سزا دینے کا حکم دیتا ہے یا سزا کا جو مطالبہ کرتا ہے، نباید از کی فر مردی یہودی کی مسلمانی را وسیلے تفرق مسلمانان کرتے با آنان را دربار امام خود بالاتر از آن دربار دین خود بے شک انداختے بگزرت۔ اسے نہیں چاہیے کہ وہ ایک یہودی شخص کو سزا دینے کہ جو مسلمانوں کے درمیان نفرتوں کا، تفرقوں کا ذریعہ بن رہا ہے، اور جو اپنے امام کو دوسروں سے بالاتر سمجھتا ہے، جو دوسروں کو دینی مسائل میں شک میں مبتلا کر رہا ہے، اسے انداز کرنے، بلکہ اسے بھی سزا دینی چاہیے، اس کی بھی سزا کی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن نہ، ان لوگوں کو سزا دی گئی، اور جو بڑا بڑا جرم کرتا رہا، لوگوں کے عقائد سے کھیلتا رہا، مسلمانوں کے درمیان تفریقے کے بیج جو بوتا رہا، جو اپنے امام کو دوسرے خلفاء سے افضل اور برتر بتاتا رہا، وہ کیوں ایسے مجرم کو سزا دینے سے غافل تھا؟ اس کو سزا کیوں نہیں دی؟ ایک شگفتین است کہ نویسندگان وقتی اخبار شورش دور عثمان رامی نویستند۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جب لکھنے والوں نے عثمان کے بارے میں شورش کی، یعنی اس کے قتل کی سازش کی خبریں جب لکھی ہیں، تو از ابن السودا یعنی عبداللہ ابن سبا و پیروانش خیر نام بردیان، تو انہوں نے عبداللہ ابن سبا اور اس کے تابع اور اس کی پیروی کرنے والوں کا نام خوب لکھا ہے کہ ان لوگوں نے اکسایا، تحریک چلائی، لوگوں کو آمادہ کیا، عثمان کو ان کے گھر کے اندر محصور کرایا، ایسے ویسے تمام چیزیں جو ہے عثمان کے سلسلے میں شورش اور قتل کے لیے جو حملہ ہوا ہے، اس کی داستان اور اس کی خبر جہاں تک لکھنے والوں نے لکھی ہے، تو وہاں ہر جگہ اسی کا نام ہے، عبداللہ ابن سبا کا اور ان کے پیرو۔ وباس پس از کشتے شدن عثمان، اور جب عثمان قتل کر دیے گئے، وقبل ازاں کی علی برائے مواجبہ طلحہ و زبیر و عائشہ خارج شود، اور قبل اس کے کہ امیر المومنین طلحہ و زبیر اور عائشہ سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلتے، از آنہا زیادہ نام بردے اند، ان لوگوں کا نام زیادہ لیا گیا ہے۔ ویا در آن ہنگام کی علی برائے صلح و آرامش کسانی رنزد طلحہ و زبیر ام المومنین میں فرستد، یا اس وقت کہ جب امیر المومنین علیہ السلام صلح و سلامتی کے لیے ان لوگوں کو، کچھ لوگوں کو طلحہ اور زبیر اور عثمان کے پاس بھیجا کہ اب صلح و مصالحت ہو جائے، جنگ و جدال کی باری نہ آئے، تو نام آنہا دیدے میں شود، تو ان لوگوں کا نام جن لوگوں کو بھیجا گیا تھا، یا یہ تمام شخصیات طلحہ، زبیر، عثمان، علی،
عائشہ، یہ ان کا نام خالی دکھائی دیتا ہے، کہیں پر بھی عبداللہ ابن سبا کا نام نظر نہیں آتا۔ این نویسندگان سپس می گویند کی، اور پھر یہی رائٹر، یہی لکھنے والے اور یہی محققین نے کیا ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہا بدون دستور علی برائے بر افروختن آتش جنگ توطئے می کردن، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ علی کے حکم سے آتش جنگ کو روشن کرنے کے لیے کیا ہے مکاریاں کر رہے تھے، چال چل رہے تھے۔ اما ان نویسندگان وقتی بے جنگ صفین می رسن، اور پھر جب جنگ صفین کے واقعات کو درج کرتے ہیں، صفین کے بارے میں جب لکھتے ہیں، تو پیروان ابن سبا را بکلی ازیاد می برند، وہاں پہنچ کر کے تو پوری طریقے سے ابن سبا اور اس کی پیروی کرنے والوں کے نام کو حذف کر دیا جاتا ہے، کہیں اس کا نام ہی نہیں آتا۔ ونام ازنا بمیان نمی آورند، کا نام نہیں ہے۔ اگر موضوع ابن السودا بنیان صحیح از نظر حقیقت و تاریخ میں داشت، اب سوال یہی ہے کہ اگر واقعاً عبداللہ ابن سبا کا موضوع تاریخ کی ایک حقیقت اور سچائی ہوتا، تاریخ کی ایک حقیقت، تاریخ کی ایک سچائی اگر ابن سبا کا موضوع ہوتا تو بسیار طبیعی بود کہ اثر و مکر و نیرنگ او در ان جنگ دشوار و در ہم ظاہر گردہ، تو یقینی طور پر طبیعی طور پر اس کا مکر و فریب، اس کے حیلہ و تدبیر اس بڑی جنگ میں ظاہر ہوتا۔ بہترین موقع تھا اپنے مکر و فریب کو دکھانے کا، اپنے حیلہ و تدبیر کو ظاہر کرنے کا، لیکن ادھر کہیں نام نہیں آ رہا ہے۔ جنگ سے پہلے، قتل عثمان سے پہلے ہر جگہ اسی کا نام ہے، قتل عثمان کے بعد جب یہ جنگ کی نوبت آئی ہے تو ادھر آ کر کے ایک دم کلی طریقے سے اس کے نام کو ایک طرف تو یہ تعجب کی بات ہے۔ اب سوال یہ، ان احمالنا بچے چیز باید تعبیر کر، یہ جو اس کو کلی طور پہ فراموش کر دیا گیا جنگ صفین اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں، ادھر آ کر کے جو ابن سبا کا کہیں پہ نام نہیں لیا گیا ہے، اس کو کس چیز سے تعبیر کرنا چاہیے؟ کوئی بھی پڑھنے والا جب ان تاریخوں کو پڑھے گا، قتل عثمان سے پہلے ہر جگہ جو ابن سبا کا نام دیکھے گا، قتل عثمان کے بعد جو جنگ کے مراحل ہیں ادھر آ کر کے کہیں اس کا نام نہیں دے گا تو وہ کیا سوچے گا؟ جنگ صفین میں کہیں اس کا نام ہی نہیں ہو، کیا توجیہ کرے گا بھائی؟ کہ ایک طرف تو یہی قتل عثمان میں شریک تھا، شامل تھا، اب دوسری طرف جو خون عثمان کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں قتل کرنے والا کہیں ہے ہی نہیں۔ بہت سارے سوالات کھڑے ہوں گے۔ پھر ان لوگوں کے اوپر سب سے بڑا سوال تو ان لوگوں پہ کھڑا ہوگا کہ جو لوگ قتل عثمان کا قصاص مانگ رہے تھے، خون عثمان کا بدلہ لینے کی بات کر رہے تھے، سب سے بڑا سوال تو ان کی شخصیات پر کہ بھائی بدلہ ہمیشہ قاتل سے لیا جاتا ہے، بدلہ کس سے لیا جاتا ہے؟ قتل کا قصاص کس سے لیا جاتا ہے؟ قاتل سے لیا جاتا ہے۔ تم تو کہہ رہے ہو کہ قتل عثمان میں عبداللہ ابن سبا کا ہاتھ ہے، تو پھر علی سے جنگ کس بات کی؟ کیوں آئے علی سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ کیوں مثلا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا کہ ہم خلیفہ کے خون کا قصاص چاہتے ہیں، ہم اس کا بدلہ لیں گے؟ خون میں آلود کرتا دکھا کر کے لوگوں کے جذبات کو ابھارا گیا۔ جو لوگ نہیں چاہتے تھے جنگ کرنا یا جنگ میں شریک ہونا نہیں چاہتے تھے، ان کے بھی جذبات کو بڑا تو خون آلود کرتا دکھا کر کے لوگوں کے زخموں کو کریدا گیا اور جنگ پہ آمادہ کیا گیا۔ اور جنگ کس کے خلاف ہوئے؟ عبداللہ ابن سبا کدھر گیا؟ جو تحریک چلا رہا تھا، جو لوگوں کو اکسا رہا تھا۔ سوال کھڑا ہوگا کہ نہیں بھائی؟ یہی ہے نا اصل سوال، یہی ہے۔
ان احمال را بچی چیزی باید تعبیر کرد. اس احمال کو، احمال یعنی فراموشی کو، جو ابن سبا کے نام کو فراموش کر دیا گیا ہے، نظر انداز کر دیا گیا ہے، ٹھیک، قتل کے بعد سے، خصوصاً جنگ جمل اور جنگ صفین میں. تو اس احمال کو، عبداللہ ابن سبا کے نام کی فراموشی کو اور اس کے نظر انداز کرنے کو کس چیز سے ہمیں تعبیر کرنا چاہیے؟ یا عدم حضور او در جنگ صفین را چگونه میتوان توجیح نمود، یا جنگ صفین میں اس کے نہ حاضر نہ ہونے کی توجیح کس طرح آپ کریں گے؟ جنگ صفین میں عبداللہ ابن سبا حاضر نہیں تھا، اس کی توجیح کیسے کریں گے آپ؟ یعنی کہ من فقط یک علت برائے آن میدان و آن عبارت از این است کہ ابن سودا یک شخصیت موهوم بوده. کہ میں صرف ایک وجہ جانتا ہوں، یہ جنگ صفین میں عبداللہ ابن سبا کے حضور کو بیان نہیں کیا جاتا کہ وہ شامل تھا کہ نہیں تھا، کسی نے نہیں لکھا کہ عبداللہ ابن سبا جنگ صفین میں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ یا کیوں آخر لوگوں نے نام بھلا دیا ہے؟ اس کی ایک ہی علت ہے، ایک ہی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک موہوم شخصیت ہے، وہمی شخصیت ہے. کیا مطلب وہمی؟ خیالی شخصیت ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. ابن سبا نامی شخص کا کوئی تاریخ میں وجود ہی نہیں ہے. جب اس نام کا کوئی شخص ہی موجود نہیں ہے تو اس کے حضور کو کہاں سے ثابت کریں گے؟ یہ تو صرف مسلمانوں کو سرزنش کرنے کا ایک بہانہ، مسلمانوں کے عقائد، ان کے نظریات کا مذاق اڑانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں، انہیں پست اور حقیر دکھانے کے لیے شخصیت سازی کی گئی. ابن سبا نامی شخص کو کیا ہے؟ ایک وہمی جامہ پہنایا گیا، اپنے وہمی جامے کو مثلا کہ یہ نام دیا عبداللہ ابن سبا. کہ اس طریقے سے مذہب تشیع کا بنیاد گزار جب ایسے شخص کو بتائیں گے تو ان کا مسلک، ان کا مذہب، ان کا فرقہ کیا ہے؟ پست اور حقیر ظاہر ہوگا. کہ شیعہ یہودیوں کی پیداوار ہے، ایسے ایک بدعقیدے انسان کی پیداوار ہے. پہلا حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں؟ کہ من فقط یک علت برائے آن میدانم، عبداللہ ابن سبا کا نام کا اہمال کرنا، اس کو لوگوں کا بھول جانا، یا جنگ صفین میں اس کے حضور کا بیان نہ کرنا، اس کی صرف ایک وجہ میں جانتا ہوں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ابن السودا ایک شخصیت موہوم بوده. کہ یہ ابن سودا اس کی کنیت تھی نا، کہتے تھے کہ ابن السودا یعنی عبداللہ ابن سبا ایک موہوم شخصیت ہے، وہمی، خیالی، حقیقی نہیں. و دشمنان شیعہ اورا، اور شیعوں کے دشمنوں نے اسے فقط برائے کوبیدن شیعہ کو کیا ہے؟ طنز کرنے کے لیے، شیعوں کو حقیر اور ذلیل بتانے کے لیے ذخیرے نمود اند کیا ہے؟ اس کو ذخیرہ کیا، اس کو بنایا ہے. وہ وجود خارجی نہ داشتے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا. وجود خارجی نہیں، وجود ذہنی ہے، ایک تصور ہے، تصدیق اس کی. وجود ذہنی اس کا ہے، وجود خارجی وجود خارجی ہوتا تو ان مواقع پر بھی، جیسے قتل عثمان سے پہلے جگہ جگہ اس کا نام لیا گیا اور لوگوں نے لیا، قتل عثمان کے بعد بھی یہ جو حساس مراحل ہیں یہاں پر بھی اس کا نام لیا جاتا. ٹھیک، یہ تاہا کی بات تھی. اب یہ دکتور علی الوردی استاد دانشگاہ بغداد کے یونیورسٹی کے استاد ہیں دکتور علی الوردی. انہوں نے کیا لکھا ہے اس کو کل انشاءاللہ پڑھا جائے گا.